بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، یقیناً مسلمانوں کا بچہ بچہ جانتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی سیدنا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال با کمال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت سے پہلے ہو چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ سیدہ طیبہ طاہرہ سیدتنا حضرت آمینہ سلام اللہ تعالی علیہ کا وصال با کمال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کے تقریباً 6 سال میں ہوا۔ یہ بنیادی بات مسلمانوں کا بچہ بچہ جانتا ہے، مگر اتنی بنیادی بات مرزا قادیانی نہیں جانتا تھا، جو کہ خود کو عالم اور مسلمانوں کا امام مقتدا پیشوا بلکہ خود کو مہدی عیسیٰ اور معاذ اللہ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذیل سمجھتا تھا، اور بعض تحریرات میں تو اپنے آپ کو خدا بھی کہتا ہے۔ یہ شخص اس قدر جاہل اور بنیادی تعلیمات اسلامیہ سے ناواقف تھا کہ آپ اس کی تحریروں سے بخوبی سمجھ سکتے ہیں، جیسا کہ اس کی اپنی تحریر ہے۔ یہ پیغام صلح ہے، صفحہ نمبر 28 ہے، اور روحانی خزائن جلد نمبر 23 کے اندر صفحہ 465 پر یہ لکھتا ہے: تاریخ کو دیکھو کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وہی ایک یتیم لڑکا تھا جس کا باپ پیدائش سے چند دن بعد ہی فوت ہو گیا، اور ماں صرف چند ماہ کا بچہ چھوڑ کر مر گئی تھی، معاذ اللہ۔ ایک تو دیکھیے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کریمین طیبین طاہرین کے حوالے سے کس قدر گھٹیا زبان استعمال کرتا ہے، اور دوسری طرف بنیادی طور پر جو تعلیمات اسلامیہ ہیں ان سے بھی ناواقف ہے۔ ناظرین، اس نے یہ شوشہ اس وجہ سے چھوڑا تھا چونکہ مسلمانوں میں یہ بات اور یہ تعلیمات بالکل عام تھی۔ اس نے مسلمانوں کو گالیاں دینے کے لیے ایک نئی تحریر کا ایک نیا شوشہ اس نے چھوڑ دیا کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام ابھی چند دن کے تھے کہ آپ کے والد گرامی، اور چند ماہ کے تھے کہ آپ کی والدہ کا وصال ہو گیا۔ وہ جانتا تھا کہ مسلمان اس کے خلاف ضرور بولیں گے اور اس کی اس بات کو تسلیم نہیں کریں گے، اس لیے اس نے اپنی بہت ساری کتابوں میں مسلمانوں کو گالیاں نکالی کہ جو اس کی تعلیمات کو تسلیم نہیں کرتا ان کو گالیاں نکالتے وہ فاحشہ، رنڈی اور بازاری عورت کا بچہ قرار دیا۔ وہ اپنی کتاب، جیسا کہ میرے پاس روحانی خزائن ہے، یہ روحانی خزائن ہے، جلد نمبر 5 ہے، اس کے اندر کتاب کا نام ہے آئینہ کمالات اسلام، اور اس کا دوسرا نام وہ خود بیان کرتا ہے کہ آئینہ کمالات اسلام کا دوسرا نام دافع الوساوس بھی ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 547 کی آخری لائن اور صفحہ 546 کی پہلی سطر کے اندر وہ یہ بیان کرتا ہے: تلک کتب ینظر الیہا کل مسلم بعین المحبۃ والمودہ وینتفع من معارفہا ویقلبنی ویصدق دعوتی الا ذریۃ البغایا۔ وہ کہتا ہے کہ یہ میری جو کتابیں ہیں مسلمان ان کو نظر مودت و محبت سے دیکھتے ہیں، کوئی اس کا انکار نہیں کرتا، اور اس کے معارف سے، اس کتاب کے اندر جو معارف ہیں ان معارف سے استفادہ کرتے ہیں اور میری دعوت کی تصدیق کرتے ہیں، اور جو میری کتب سے استفادہ نہ کرے ان کو اس نے کہا کہ وہ ذریۃ البغایا، یعنی وہ رنڈیوں، فاحشہ اور کنجری کے بچے ہیں۔ دیکھیے اس کی یہی جو اس نے شوشہ چھوڑا تھا، اس کے خلاف اس کا اپنا بیٹا اور قادیانیوں کا دوسرا خلیفہ مرزا بشیر الدین محمود خود اپنی کتاب کے اندر تفسیر کبیر جلد نمبر 9، یہ تفسیر کبیر امام رازی کی نہیں ہے، یہ قادیانیوں کی بھی ایک کتاب ہے۔ مسلمانوں سے اسے ہوشیار رہنا چاہیے، مسلمانوں کو ہوشیار رہنا چاہیے۔ اور یہ مرزا بشیر الدین محمود تفسیر کبیر، اپنی تفسیر کبیر جلد نمبر 9 کے اندر وہ اس بات کو صفحہ 97 کے اندر وہ لکھتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی رحم مادر میں ہی تھے اور آپ کے والد فوت ہو گئے۔ جب آپ کی پیدائش ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے دادا عبد المطلب کے دل میں غیر معمولی طور پر محبت پیدا کر دی، یعنی کہ بیٹے نے ہی اپنے باپ کی تعلیمات کا انکار کر دیا اور پرخچے اڑا دیا اور بے کنی کی، اور اس نے انکار کر دیا۔ تو مرزا قادیانی کے فیصلے کے مطابق اور اس کے فتوے کے مطابق اس کا اپنا بیٹا یعنی قادیانیوں کا دوسرا خلیفہ مرزا بشیر الدین محمود، وہ ذریۃ البغایا یعنی ڈنڈیوں کا بچہ قرار پاتا ہے، فاحشہ عورت کا بچہ قرار پاتا ہے، بازاری عورت کا بچہ قرار پاتا ہے۔ جو اس نے مسلمانوں کو گالیاں دی تھی اس کا بیٹا خود اپنے باپ کی گالیوں میں کی زبردست زد کے اندر آتا ہے۔ اللہ ایسے لوگوں پہ لعنت کرے۔